امام الانبیاء سب سے آخری نبی کے بارے میں نبوت کا بیان۔ اللہ کریم نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی سے بچانے، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے، کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اپنے مقرب و محبوب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کیونکہ انبیاء کرام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں۔ انہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں حیرت میں ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ جس انسان کو اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی و رسول ان دونوں کے درمیان ہوئے۔ اسلام کی بنیادی باتیں، جلد 3 صفحہ نمبر 31۔ سوال: نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ کریم نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ہی وہ بشر انسان ہیں جن کے پاس اللہ کریم کی طرف سے وحی آتی ہے۔ سوال: رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ سوال: وحی کیا ہوتی ہے؟ جواب: وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ سوال ہے: پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق؟ سوال یہ ہے کہ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جواب: ان میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ زمین و آسمان میں فرق ہے۔ نبی و رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ پاک فرماتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ عالی نسب، عالی حسب یعنی بلند سلسلہ خاندان، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے درجوں بلند و بالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفہ کی عقل کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بہار شریعت 37 حصہ 1 ماخوذہ۔ اور عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ پاک کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں پر سفید داغ، جذام، کوڑھ وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پھر تمام مخلوق میں سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ بنیادی عقائد اور معاملات اہل سنت، صفحہ نمبر 9-10۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 71 آسمانی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ روز اول سے قیامت قائم ہونے تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطا کی گئی ہے وہ سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے آگے ایسی ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستان کے سامنے ریت کا ایک دانہ ذرہ۔ فتاوی رضویہ 30 149 الملخصن۔
سوال، نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی بہت ضروری سوال ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی لوگوں میں بحث ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال ہے، نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت دوزخ، ثواب و عذاب، حشر نشر، فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ وہی بتاتے ہیں جن کی عقل کامل ہو، مگر یہ علم غیب کے ان کو ہے اللہ پاک کے دیے سے، لہذا ان کا علم عطائی اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور اللہ پاک کا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور اس کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح علم غیب نبیوں اور رسولوں کے لیے ماننے والے کو شرک کا الزام دینا بھی حماقت اور خود کفر و شرک کے معنی سے ہی جہالت اور سخت گمراہی کی بات ہے، بلکہ متعلقاً انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا انکار کرنا تو قرآن کریم کی نص قطعی کے انکار کی وجہ سے کفر ہے۔ سوال، کیا کوئی عبادت و ریاضت سے نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ نبوت بہت بلند اور بڑا مرتبہ ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ سے یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، رات بھر سجدوں میں رہا کرے، تمام مال و دولت خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے، یعنی جان قربان کر دے، مگر اس سے نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت اللہ پاک کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے آخری نبی ہیں۔ سوال، کسی نبی کی تعظیم و توقیر نہ کرنا کیسا ہے؟ جواب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کی تعظیم و توقیر یعنی عزت و احترام فرض، اور ان کی ادنا توہین یعنی گستاخی یا تکذیب یعنی جھٹلانا کفر ہے۔ آدمی جب تک سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ شیطان اللہ پاک کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے ہی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بے ادبی شیطانی کام ہے۔ سوال، اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کیا مقام ہے؟ جواب، اللہ پاک کے دربار میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت عزت اور بڑا مقام ہے۔ وہ اللہ پاک کے پیارے، اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، انہیں طرح طرح کے کمالات و معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل رتبہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہی کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ سوال، اللہ پاک تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ جواب، خدا کی راہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے ملتی ہے، اور انسان کی نجات کا دار و مدار انحصار انہی کی فرما برداری پر ہوتا ہے۔ سوال، کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ جواب، نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ البتہ رسول انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے؟ جواب، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک بہت نبی بھیجے ہیں۔ قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، کیا غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ جواب، وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کے قائل ماننے والا ہو وہ کافر ہے۔ جواب، وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کا قائل یعنی ماننے والا ہو
وہ کافر ہے۔ سوال، کیا انبیاء کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ جواب، ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ سوال، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جواب، جو اللہ پاک کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو۔ سوال، کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ جواب، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اولیاء کو اللہ پاک اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی آدم علیہ السلام ہیں۔